أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين وآخرين. جب بھی قرآن مجید کی کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے. اعوذ یہ ہے کہ اللہ ہم آپ کی پناہ میں آ رہے ہیں، شیطان کے سر سے آپ کی اپنی پناہ میں لے لیجیے. ہم آپ کی پناہ میں آ رہے ہیں. جب اللہ کی پناہ میں کوئی آدمی چلا جائے گا تو پھر شیطان کا کوئی زور باقی نہیں رہے گا، نہیں تو شیطان جو ہے بہکاتا رہتا ہے. ہم لوگ جو ہے سورہ واقعہ کے پہلے رکوع کا ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اس کے سورہ واقعہ کی رکوع نمبر 2 سے 2 کا جو ہے آج ترجمہ و تفسیر وہ سنیں گے. ہم لوگ اس سے پہلے جو پڑھے تھے اس میں ذکر تھا اصحاب الیمین کا، اور اصحاب الیمین کا ہم لوگ ذکر کیا تھا کہ بھائی قیامت کے دن جو ہے جب آئے گا حشر نشر کا میدان جب آئے گا تو سب لوگ وہاں 3 حصے میں بٹ جائیں گے. ایک حصہ داہنے طرف والے، داہنے جانب، عرش کے داہنے جانب جو ہوں گے، جن کو داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ جنتی لوگ ہوں گے. اور بیچ میں اولین و آخرین والا ہے، اولین والے جو سابقون لوگ ہیں وہ لوگ وہاں ہوں گے. اور بائیں جانب جو ہے اس کو اس سے پہلے رکوع میں ہم نے پڑھ لیا تھا، جس میں اصحاب المیمنہ تھا، داہنی جانب والے، تو ان کا ذکر ہم لوگ کر چکے. وہ اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ، بائیں جانب والے، اس کو یہاں اصحاب الشمال، دونوں کا مطلب وہی ہے، بائیں جانب والے. ان کو جو اعمال نامہ ملے گا وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا.
تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ بڑے بدقسمت لوگ ہوں گے اور یہ لوگ جہنمی لوگ ہوں گے، یہ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو جنت والوں کی بات ہم لوگ سن چکے پہلے رکوع میں، اور یہاں ذکر ہو رہا ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو جن کو وہ عرش کے بائیں جانب جگہ ملے گی اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ لوگ ہیں اصحاب الشمال۔ ما اصحاب الشمال یہاں ہے کہ بائیں بازو والے یا بائیں جانب والے۔ افسوس کیا ہے بائیں جانب والے؟ یہ بدقسمت لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اس جہنمیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو قیامت کو مانتے نہیں تھے کفار قریش اور مشرکین قریش، یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ان کا نظریہ یہی تھا کہ کھا پی کے ہم مر جائیں گے، قیامت آنے والی نہیں ہے، اور حشر نشر حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور جنت جہنم یہ سب بیکار کی بات ہے۔ وہ لوگ اس کے خلاف تھے، سب لوگ۔ وہ لوگ وہ دنیاوی زندگی کو کھاؤ پیو مر جاؤ، وہی ان کا وہی تھا، وہی خیال تھا ان لوگ کا۔ تو یہ جو جہنمی لوگ ہیں، ان لوگ کے کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں ہو رہا کہ یہ لوگوں کو تو جانا ہی ہے جہنم میں، چونکہ ان لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانی، رسول کی بات کو نہیں مانے، قرآن کو نہیں مانا، جو ان کو کہا گیا کہ قیامت آئی، قیامت کو بھی نہیں مانا، آخرت کو بھی نہیں مانا۔ تو جب توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، تو یہ لوگ جنتی نہیں ہو کے جہنمی لوگ ہو گئے۔ تو وہ جہنمی لوگ کیا کہتے ہیں؟ فی سموم و حمیم، وہ گرم ہوا، جہنم میں جانے والے ہیں تو جہنم میں ٹھنڈی ہوا تو چلے گی نہیں، وہاں گرم ہوا جو ہے وہی ان کو اسی گرم ہوا میں ہوں گے وہ، اور کھولتا ہوا پانی، وہ پانی بھی جو ہوگا حمیم کہتے ہیں، جو گرم پانی خوب کھولتا ہوا ہو وہ حمیم۔ تو جہنمی کو اسی میں بھیجا جائے گا جہاں گرم ہوا ملے گی ان کو اور کھولتا ہوا پانی ملے گا، یہ ہوگا۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور دھوئیں کے سائے میں رہیں گے۔ وہاں آگ ہے تو ظاہر ہے کہ دھواں بھی ہوگا، تو وہ دھواں بھی جو ہوگا وہ آدمی کو پریشان کر دے گا، اس کو چین سے رہنے نہیں دے گا۔ تو وہ دھواں والا جو کنڈیشن ہے وہ ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہے، پینے کو بھی وہی کھولتا ہوا پانی ملے گا، حمیم اس کو بولتے ہیں۔ سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو جو جہنم میں چلے گی، اس کا وہ ہوگا۔ یہ ہے لا بارد ولا کریم، یہاں تو کوئی ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی اور آرام بھی نہیں ہوگا، نہ فرحت ملے گی، کسی طرح کا بھی چین اس میں نہیں ملے گا۔ لا بارد، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ یہ تو گرم ہوا چل رہی ہے تو اس میں ٹھنڈک کہاں سے ہوگی؟ ولا کریم، اور اس میں فرحت بھی نہیں ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اس سے قبل نعمت میں پلے ہوئے تھے، مانے بہت امیر لوگ تھے جو کفار قریش اور بڑے خوشحال لوگ تھے۔ پہلے ان کا وہ حال تھا، لیکن جب جہنم میں پہنچے تو کیا واسطہ پڑا؟ سب آرام ان کا ختم، اور جہنم کی حالت ہے کہ گرم ہوا اور اس میں دھوئیں والی، دھواں کا سایہ، اور اس کے بعد نہ کوئی طرح کا آرام، نہ کوئی ٹھنڈک۔ اور تو اب ان کا کیا ہوگا جو موج مستی میں تھے کفار قریش، کافر اور مشرکین، وہ یہاں جہنم میں آ کے ان کی حالت کتنی دیگرگوں ہوگی وہ اندازہ کرنے کی چیز ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ
अड़े रहते थे, मानते ही नहीं थे। और किस चीज़ पर? तअलल हिंद से कहते हैं गुनाह को, गुनाह अजीम, हिंसिल अजीम माने गुनाह अजीम पर इसरार करते थे। गुनाह अजीम क्या हुआ? शिर्क हुआ। माने अल्लाह को खालिक व मालिक कादिर मुतलक नहीं मानते थे। वो कहते थे बुत भी कुछ काम करता है, अल्लाह ने भी किया, वो भी किया। मुशरिक थे, माने शिर्क करते थे। जुल्म अजीम कहा गया है शिर्क को। तो ये मुशरिक लोग थे और उस पर इसरार करते थे। जो कहा जाता था उसको वो मानते नहीं थे, बल्कि वो कहते थे कि नहीं हम मर जाएंगे, कब जाएंगे और चले जाएंगे। वकानु यकूलून, अब वो कहते थे इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामा और इन्ना लमबऊसून। वो लोग क्या कहते थे? अरे हम जब मर गए, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गए। इस नामा ने मर जाना, कुन्ना तुराबन मन है हो गए, मिट्टी हो गए, और कुछ हड्डी होगी। इज़ामा कहते हैं हड्डी को, तो हड्डियाँ बच जाएगी, तो क्या हम फिर दोबारा उठा जाएंगे? ये उनका शक वैसे ही बना हुआ था कि नहीं, जो आदमी मर गया तो मर गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। ये उठाने की कहाँ से बात होगी? यहाँ तो सूर फूका जाएगा, क़यामत होगा के दिन होगा, क़यामत में होगा ये सब, और फिर हशर के मैदान में जाएंगे तो हिसाब किताब होगा कि क्या तुमने अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। नाम आया अमाल उनको दिया जाएगा, जो जैसे होंगे वैसा। वो अवाउनल अव्वलून, कहा कि क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे और हमारे बाप दादा जो मर गए, क्या वो लोग भी फिर दोबारा जिंदा होकर के होंगे? ये कुफार कुरैश मक्का, कुफार मक्का जो मुशरिक थे या काफिर के, ये सब लोग थे। वो लोग इस तरह का सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला के रसूल ने कहा, कह दो कुल इन्नल अव्वलीन व अल आखिरीन, माने जितना भी है आदम अलैहिस्सलाम से के ज़माने से लेके और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब क़यामत आएगी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी उम्मत है आती जाएगी। कहा कि सब अगले पिछले जितने भी हैं अव्वली, जो पहले पैदा हुए, उनके बाप दादा ही क्या, उससे भी पहले जो लोग पैदा हुए थे, मर गए, इंतकाल कर गए, वो सब ही अगले पिछले हश्र के मैदान में जमा होंगे, सब जिंदा होंगे, मुर्दा नहीं रहेगा। लमजऊन, सब ये मुकर्रर है, दिन मुकर्रर है कि जब हश्र के मैदान में सारे लोग जमा होंगे, जब क़यामत आएगी तो उठ के। और एकदम है कि उसका मीक़ात यौम मालूम, मुकर्रर दिन है, जब क़यामत का दिन आएगा, हश्र का मैदान होगा, तो ये सब कोई वही क्यों, उसके बाप दादा, वो अव्वलीन जो आदम से लेके वो सब भी जिंदा होकर चले आए। ये होगा, हिसाब किताब होगा। जो अच्छा काम किया होगा, नाम आया माल दाहिने हाथ में गया, या साबिक़ून अव्वलीन होंगे तो जन्नत का तज़किरा हो चुका है। अब ये जहन्नम का तज़किरा हो रहा है। जहन्नमियों को क्या क्या भुगतना पड़ेगा और क्यों भुगतना पड़ेगा, वो यही है। सुम्म इन्नकुम अय्युहद्दालूनल मुकज़्ज़िबून, कहा कि ऐ तुम गुमराह लोगो, झुठलाने वाले लोगो, लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, ज़क़ूम जहन्नम में पेड़ है जो कोई मज़ा भी नहीं होगा, कांटेदार होगा, कसैला होगा, कड़वा होगा, थूहर का पेड़ करते हैं उसको, उसी को खाना हुआ। कहा गया जो तरह तरह के खाना वो दुनिया में खाते थे, बड़े अमीर लोग थे, बड़े खुशहाल लोग थे, और वहाँ पोजीशन क्या हो गई, गर्म हवा मिल रही है, गर्म पानी मिल रहा है, ठंडक नहीं है, हैं? और खाना क्या मिल रहा है उनको, ज़क़ूम,
फूहर का पेड़, और वही को भूख लगी है तो क्या करेंगे, उसी को खा रहे हैं, कोई मज़ा नहीं है। उनका पेट का अंदर की अतरी कट जाएगी, छिल जाएगी, प्ले होगी, बदहवासी हो जाएगी। सुम्म इन्नकुम लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, फूहर के पेड़ को खाते रहिए। फमालिऊन मिनहाल बतून, अब पेट तुम किसी से भरोगे, इसी से भरना पड़ेगा। दूसरा तो ये कुछ खाने को है ही नहीं है कि तरह तरह का चीज़ तुमको मिलता था दुनिया में खाने को, वो सब तो मिलेगा नहीं, यही होगा। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, और ये जब पेट भर के ज़क़ूम खाया, फूहर का पेड़ कांटेदार, सब जख्म कम हो जाएगा, पेट छिला जाएगा, उसका ये अंदर में आंतरी सब छिला जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। अब प्यास लगेगी, अब खा तो लिया, अब खा लिया तो प्यास लगेगी, अब प्यास के लिए पानी कौन मिलेगा, तो यहाँ कहा जाता है खौलता हुआ पानी पड़ेगा, उस पर वे पीना होगा, खौलता हुआ पानी, हमीम, हमीम उसको कहते हैं, खौलते हुए पानी को, गर्म पानी खौलता हुआ शिद्दत से, वैसा पीने को मिलेगा। क्या हशर होगा, अंदाज़ा कर लीजिए। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, रोज़ जज़ा माने जिस दिन हिसाब किताब होगा, उस दिन उनकी मेहमानी क्या होगी, तो यही खाने को मिलेगा, यही मेहमानी होगी, यही ज़ियाफ़त होगी उनकी। अब अल्लाह ताला सवाल करता है, नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, कहा कि हमने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नहनु खलक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया है, फलौला तुसद्दिक़ून, तो तुम तस्दीक क्यों नहीं करते, तुम इस बात को क्यों नहीं मानते कि हमने ही तुमको पैदा किया है। और अफ़राइतुम मा तुमनून, तुम क्या बात करते हो, हम तुम्हारे सवाल का जवाब दो। अल्लाह ताला कह रहा है, क्या फरमा रहा है, अफ़राइतुम मा तुमनून। अब तुम बच्चा कैसा पैदा होता है तुम जानते हो, बच्चा पैदा होता है जब नुत्फ़ा को माँ के रहम में डाला जाता है, तो वो क्या होता है, हम लोग तो साइंस के आदमी हैं, एम्ब्रियोलॉजी पढ़े हैं, तो वो स्पर्म होता है, और माँ की पेट से अंदर से जो चरस से जो उभरी है उससे अंडा निकलता है, दोनों फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है। अब इतनी मामूली चीज़ जो कि माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है, उससे तुम्हारी ज़िंदगी बन रही है, गोश्त बनेगा, लुथड़ा बनेगा, खून बनेगा, हड्डी बनेगी, सब होगा। ये सब प्रोसेस करने पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है उसका कि तुम अपनी पैदाइश पर ज़रा गौर करो कि कैसे कोई इंसान पैदा होता है, तुम्हारा काम क्या। तो अल्लाह ताला पूछता है कि तो बताओ तो कि वो छोटी सी चीज़ को एक इंसान का बच्चा पैदा करके निकालना, ये मेरा काम है, मैंने किया या तुमने किया, तुम्हारा तो कोई पैदाइश में तुम्हारा हाथ तो कुछ है नहीं। तो यहाँ सवाल हो रहा है, अल्लाह ताला पूछ रहा है। उसके बाद कहता है, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन, कहा कि हमने तुम्हारे लिए दरमियान में एक मौत मुकर्रर कर दिया है कि जो पैदा होगा वो मरेगा। तो तुम पैदा हुए और तुमको ख़त्म होना है, तो जो पहली बार पैदा किया है, क्या वो दूसरी बार पैदा करने से आजिज़ है क्या? अल्लाह ताला पूछ रहा है उससे, तुम ही बताओ कि तुम मर गए, ठीक है, और हम इससे आजिज़ नहीं है कि साहब हम दोबारा तुमको पैदा कर। हश्र के मैदान में हर में जो भी आएगी, हश्र का मैदान होगा तो सब जी उठेगा और उठ के चलेगा हश्र के मैदान की तरफ। तो कहा कि जो आदमी पहली बार पैदा कर सकता है वो आजिज़ नहीं है कि वो दोबारा पैदा करे। तो इसको तुम मान क्यों नहीं रहे हो
کہ تم حشر کے میدان میں پہنچو گے، قیامت آئے گی، آنی لازمی ہے، اس کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ قیامت کا انکار، آخرت کا انکار کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے، ایمان اس کا نہیں ہے صحیح۔ اور دوسرا ہے کہ ہم تمہاری جگہ الا ان نبدل امثالکم، تم جیسی، جیسے آدمی ہے، ہم تمہارے جیسا دوسری قوم کو لا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں۔ تم نہیں سمجھتے ہو تو تم سمجھو کہ ہم تمہارے ہی جیسا آدمی پھر دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ننشئکم من فی ما لا تعلمون، ہم نہیں ایسے عالم میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے۔ اب ہے کہ بھائی اس کی صورت بھی بدل دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ جیسا چاہے سور بنا دے، بندر بنا دے، کیا بنا دے، جیسا بھی چاہے بنا دے، یا تم کو چھوڑ کے دوسری قوم کو لے آوے، دوسری قوم۔ یہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کہا کہ تم جان چکے ہو کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اپنی پیدائش کا تم کو گمان ہے نا کہ کیسے، تم کو تو علم ہو گیا کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے۔ تم اس کا شکریہ ادا کرو، بجائے اس کے تم انکار کر رہے ہو، اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو، اس کی قدرت کا بھی انکار کر رہے ہو کہ اس کو جو پاور ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ فلولا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے اس سے؟ پچھلے جو پیدا ہوا بچہ، پھر دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ تم اس پر نصیحت حاصل کیوں نہیں، عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد دوسرا کہتا ہے انسان کا کہ آدمی کو کھانا پینا بھی چاہیے، پیداوار بھی نہیں، کھانے کا سامان دے رہا ہے، یہاں اللہ سب کو کھلا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کہتے ہیں بیج لگانے کو کہتے ہیں تحرثون، مطلب کہ کھیت میں جو بیج ہے لگاتے ہو اس کو تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہا کہ تم تو بیج لگا دیا، ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس بیج کے اندر ریڈیکل اور پرومیول ہوتا ہے، اس پہ چھلکا ہوتا ہے، وہ سب سڑ جاتا ہے، تب چھوٹا سا پودا نکلتا ہے اور اسی سے پھر درخت بنتا ہے، اسی میں پھل نکلتا ہے۔ کہا کہ یہ ساری جو قدرت ہے کس کی ہے؟ تم کرتے ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم چاہیں لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، کہا کہ ہم چاہیں تو اس کو بھوس بنا دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، کوئی پھل تمہارے گھر میں، کوئی اناج نہیں پہنچ سکے، یہ ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ اور تم تب کیا کہو گے؟ تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے کہ ایسا ہو گیا، تب ایسا ہو گیا، تو وہ ہو گیا، یہ ہماری یہ ہو گیا، تو اور بل نحن محرومون، تم کہو گے کہ ہم محروم رہ جانے والے ہیں، بھلا کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک یہ کہتا ہے کہ کھانے کا جو کچھ تم کو مل رہا ہے، اناج سب کچھ، اس کے پیدا کرنے والے بیج ٹھیک ہے تم ڈالو، لیکن آگے کی جتنی بھی کارروائی ہے سب اللہ کرتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو بھرپور پیداوار ہوگی، اور اللہ نہیں چاہے گا تو وہ تمہاری کبھی بارش آ جائے گی، کبھی ایسا بھر جائے گا، کبھی جل جائے گا، کبھی کھیتے سکھاڑ پڑ جائے گا، کبھی مانے باڑھ آ جائے گی، سب بہ جائے گا، اللہ کے ہاتھ میں۔
تو اللہ کی قدرت ہے کہ تم کو کھانا پینا دے رہا ہے سب کچھ. تو ایک تو کھانے کا بتایا کہ اس کی کہانی کیا ہے, پیدائش کا بتایا کہ اس کا کہانی کیا ہے. اب یہاں ہے پینے کا پانی. پینے کا کیا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. بھلا تم دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا؟ پانی آتا کہاں سے؟ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. اب بارش جو ہوتی ہے تو بادل بنتا کیسے؟ سمندر میں اتنا پانی ہے وہاں بن کے اڑتا ہے, یا اور بھی جو ندی پوکھرا کا سب جگہ پانی ہے وہ آسمان میں جاتا ہے, اڑتا ہے, اور اڑ کے وہاں سے بادل بنتا ہے, اور پھر بادل جو ہے جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں برساتا ہے. تو پانی اب سمندر کا پانی تو کھارا ہے, اللہ چاہتا تو کھارا پانی ہی نیچے گراتا, لیکن میٹھا پانی گرتا ہے جس کو تم پیتے ہو. تو تمہارے پینے کا جو پانی ہے وہ بھی ہم ہی دیتے ہیں, ہماری ہی قدرت ہے, اللہ ہی دیتا ہے. کھانا بھی اللہ ہی دیا, پیدا بھی اللہ ہی کیا, اور اللہ ہی کی قدرت سے تم کو پینے کا پانی بھی ملتا ہے, اچھا میٹھا پانی. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ, ماء کہتے ہیں پانی کو, اور الَّذِينَ تَشْرَبُونَ جو تم پیتے ہو. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں پانی کو؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. لَوْ نَشَاءُ, اگر ہم چاہیں, جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. تو ہم اسے کڑوا اور کھارا بنا دیں. یہ ہماری قدرت میں ہے, تو تم کیوں شکر, آخر تم شکر کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے لیے ہم میٹھا پانی دے رہے ہیں جس کو تم پیتے ہو, اور تم میرا شکر بھی ادا نہیں کرتے. کھانا بھی دیا تم کو اور پینے کا پانی بھی دیا, اس کے بعد بھی تم شکر نہیں کرتے. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. اب ہے کہ آگ کا سلگانا. اب آگ بھی ضروری چیز ہے. آگ بھی کہاں سے آتی ہے؟ تو آگ جو ہے وہ درخت سے آتی ہے. درخت ہرا بھرا ہوتا ہے. اللہ کی قدرت ہے کہ دو درخت جب رگڑاتا ہے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے. تو کہا کہ آگ جو ہے اس کو بھی پیدا ہم ہی کرتے ہیں, اور اس کا ذریعہ وہ ہے. تو اب بتاؤ کہ تم نے آگ پیدا کیا ہے یا درخت کے پیدا کرنا جس سے آگ نکلتی ہے وہ تم پیدا کیو یا ہم نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا تم دیکھو تو جو آگ تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے؟ نہیں, جتنا بھی درخت پیدا کرتا ہے سب اللہ کرتا ہے. شجرتا ام نحن المنشئون, ہم پیدا کرنے والے ہیں, تم پیدا کرنے والے نہیں ہو. نحن جعلنا تذکرة ومتاعا للمقوین. کہا کہ صحرا میں جہاں ریگستان ہے وہاں اس کو کہا کہ ہم نصیحت بنائے آگ کو. وہاں بڑا بڑا الاؤ جلاتے ہیں لوگ تاکہ دور کا سفر کرنے والا آدمی سمجھ جائے کہ آگ وہاں ملے گا, اور مسافروں کے لیے یہ فائدے مند چیز ہے دور سے دور دیکھنے میں. اب اس کے بعد کہتا ہے اللہ اپنے حبیب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے, اے میرے حبیب فسبح باسم ربک العظیم. اتنا سب کچھ ان کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ
اللہ کا جو سب سے عظیم نام ہے، عظمت والے اللہ کا، اپنے رب کے نام کے تصویر کیجیے۔ ہر انسان کو چاہیے جو بھی اللہ کا بندہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ کے نام کی تصویر بیان کرے۔ اور کہا ہے وظیفہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا افضل جو ہے وظیفہ میں ہے۔ نہیں کچھ ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو توبہ استغفار کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ختم ہو گیا۔ کچھ کو کچھ پوچھ رہے ہیں پوچھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہم لوگوں نے جو قرآن کی یہاں تلاوت کی، اس سورہ کی، اس رکوع کی، سورہ واقعہ کی، رکوع نمبر 2 کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم لوگوں نے بیان کیا۔ اے اللہ اس میں جو کوئی خامی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اس کو درست فرما کر اسے قبول کر لیجئے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کا جو ثواب ہے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، اماں صلحہ، اس کے نزدیک جتنے مومن مومنات سب کو پہنچے، بخشش پہنچے، بخش دے اللہ۔ اے اللہ جتنے یہاں مجمع میں مجلس میں جمع ہیں، اے اللہ جنہوں نے سنا اس ترجمہ و تفسیر کو، اے اللہ ان سے سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے، اور ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو دین کا راستہ دکھا، سچا دین کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، جتنے بھی مومن مومنات ہیں جو یہاں سمن پورا کے جتنے مومنات ہیں، اللہ جو انتقال فرما گئے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو اچھا کر دیجیے۔ اے اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صحیح راستہ دکھا دیجیے۔ اے اللہ توفیق دیجیے کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اے اللہ نماز کی پرشش ہو گئی، نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ قرآن سفارش کرنے والا ہے، جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم اچھے سے نہیں کی ہے وہ ترجمہ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سدھاریں۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ تو اپنا فضل کر دے۔ جو لوگ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، سب کو اے اللہ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جس میں حسد ہو، غیبت ہو، سیئات جتنی برائیاں ہوں، اللہ اس کو دور فرما کر حسنات بھر دے، نیکی کا کام کرے، کہ اسی کا نہ چغلی کریں نہ خراب کسی طرح کا جھوٹ۔ اے اللہ جھوٹ سے بچا لے، جب بھی بولے تو سچ۔ اے اللہ حرام کھانے سے بچا لے، حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔